ظالموں میں سے وہ نہیں رہے۔ تو ظلم کی مختلف قسمیں ہیں، کس طرح یہ صورتیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں، کس طرح اس سے اجتناب کیا جائے، یہ تو گفتگو کا لمبا ایک موضوع ہے۔ بنیادی طور پر ظلم کہتے کسے ہیں یہ ہم مجاز صاحب سے جانیں گے۔ جی مجاز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ظلم سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ نہ ذات میں اللہ کی، نہ صفات میں، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں، نہ قانون میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں، نہ الوہیت میں اور نہ ربوبیت میں۔ کسی بھی قسم کا کوئی بھی شرک کرنا مطلب وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ وہ جو آپ نے حدیث قدسی پیش کی ہے کہ میں نے خود پہ ظلم کرنا حرام قرار دے دیا، اللہ رب العزت یہ بات خود کہتے ہیں، اور لوگوں تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا۔ ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ظلم سے بچو، ظلم قیامت کے دن ظلمتوں یعنی اندھیروں اور تاریکیوں کا سبب ہوگا۔ اللہ آخرت کے جو اندھیرے ہیں ان کا سبب صرف اور صرف ظلم ہوگا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، کہ اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب انہیں پھر پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اب یہاں جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور ان کا کچھ نہیں بگڑتا، تو وہ اپنی اس ڈھیل کو اپنی مہلت پہ دلیر نہ بنے، بلکہ جب ان کی آنکھ بند ہوگی تب وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا دنیا میں کچھ نہیں بگڑا تھا لیکن یہاں تو ہمارا سب کچھ بگڑ چکا۔ تو وہ جو معاملہ ہے، تو ظلم کی جو قسمیں ہیں، ایک تو یہ ظلم ہوا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک کریں کسی کو، دوسرا ظلم اپنی جانوں پہ کہ ہم گناہوں میں ملوث رہیں اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ظلمت کہتے ہیں اندھیروں کو، اور اندھیروں کی وجہ سے ہی آدمی جو ہے وہ پھر وہ فہم نہیں لا پاتا اپنے اندر کہ لوگوں کے حقوق سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک جگہ ظلومن جہولا کہا ہے، ظالم اور جاہل، سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت میں۔ وہاں مقصد یہی ہے کہ انسان جاہل ہونے کی وجہ سے ظلم کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں گھوپ اندھیرا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس کو فہم ہی نہیں ہوتا کہ میں کس طرح سے، تو لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پامال کرتا ہے۔ تو ایکسپلائٹیشن آف رائٹس جو ہے یہ اصل میں ظلم ہے۔ بالکل مجاز صاحب، اگر آپ کی باتوں کا ہم لب لباب نکالیں یا دیکھیں کہ آپ نے اس کو 3 قسموں میں بانٹا، ایک وہ ظلم جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا، ایک اپنے ساتھ کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک کسی دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا میں نے کہ عالم بالا میں ہی ہمیں یہ تینوں صورتیں نظر آئیں۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرنا اللہ کے ساتھ ظلم تھا، خود اس کے ساتھ سرکشی پر سرکشی کرنا اپنے نفس کے ساتھ ظلم تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ورغلانا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ساتھ ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو 3 طرح کے ظلمیں ہیں، ایک کو بالکل معاف نہیں کرتا جو پہلی قسم کا شرک کو بالکل معاف نہیں کرتا، دوسرے کو معاف کر دیتا ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ احساس ہوا کہ گناہ ہو گیا ہے تو دونوں نے توبہ کی اور کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کے ساتھ ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو اور ہماری مغفرت نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ اگر احساس ہو جائے توبہ کر لو، یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن تیسری قسم معاف نہیں ہوتی ہے جب تک کہ جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ معاف نہ کرے۔ تو اس کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں آج اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کا نہ احساس ہے نہ ادراک ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم کم تولتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، یہ سب اپنی جان کے ساتھ ظلم ہے۔ یہ سارا کا سارا جو جڑا ہوا ہے نا، وہ لالچ اور ہرس، یہ 2 چیزیں ہیں جو مطلب انسان کے اندر بھری گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ظالم اور جاہل کہا، 2 کوالٹیز بیان کی،
اسی کی وجہ سے سارا کا سارا کام خراب ہوتا ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ ظالم اور جہالت کی وجہ سے ظلم کرتا ہے اور پھر اپنے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ظلمتیں لے آتا ہے کہ دوسروں کے حق پامال کرتا ہے. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. رسول اللہ کا حق یہ ہے کہ ان کی شریعت پہ چلا جائے. پھر ماں باپ کا حق ہے, پڑوسیوں کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, گراہکوں کا حق ہے, بس میں آپ بیٹھے ہیں پڑوسیوں کا حق ہے, نیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں کہ نیٹ پہ جو فیس بک پہ کہیں بھی وہ سب آپ کے پڑوسی کہلائیں گے. ان سب کا حق ہے کہ آپ ان کی عزت نفس کا خیال کریں, وہ کسی بھی طریقے سے ان کے حقوق پامال نہ ہو. جو آپ مثال دے رہی ہیں آدم علیہ السلام کی, اس کے بعد بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. یونس علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ ان سے ایک ہلکی سی چوک ہوئی تھی, وہ ان کا اللہ کا معاملہ تھا. مچھلی کے پیٹ میں جب انہوں نے دعا پڑھی ہے جو آیت کریمہ کہلاتی ہے, تو وہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ بات کہی کہ اللہ تو پاک ہے اور میں ظالموں سے ہوں. تو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے فرعونیوں میں سے ایک فرعونی کو گھوسا یا ریبٹ مارا تو وہ گر گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس ٹائم ان کے منہ سے یہ نکلا کہ میں ظالموں میں سے ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں یا جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, غلطی تو ان سے ہوتی ہیں لیکن ان کے دل میں فوراً ندامت ہوتی ہے اور اس ندامت میں انہیں لگتا ہے کہ واقعی میں ظالم ہوں. تو یہ جو ظلم اپنے اوپر کرنے والے لوگ ہیں, اگر انہیں ادراک نہ ہو, اگر انہیں شعور نہ ہو اس بات کا, تو وہ اس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اندھیریوں میں, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اندھیریوں کا جو گڑھا ہے دوزخ, اس تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں ان سے چوک ہوتی ہے, نبیوں سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام نبی بنائے گئے بعد میں, موسیٰ علیہ السلام نبی ہے, یونس علیہ السلام کو جب اللہ نے معاف کیا تو پھر اور زیادہ مطلب ان کو یہ رتبہ دیا اور پھر اور دوسری قوم کی طرف بھیجا نبی بنا کے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ساتھ ظلم کیے اور پھر اللہ سے معافی مانگی اور معافی مل گئی. اب رہ گیا معاملہ دوسروں کا. یہ جو ہرس اور لالچ کی وجہ سے کم تولنا ہے یا ایکسپلائٹ کرنا ہے لوگوں کو, نمبر 2 مال بیچنا ہے, ملاوٹی چیزیں ہوں, ایکسپائر دوائیں ہوں, یا ڈاکٹر ایکسپلائٹ کرتے ہیں مریضوں کو, یہ سارا لالچ اور ہرس ہے. اگر ہماری نظر میں ہمدردی ہو, پیسوں کی منائی نہیں ہے, مگر اصل بات یہ ہے ایکسپلائٹیشن کی منائی ہے. رسول جتنے بھی آئے ہیں وہ ایکسپلائٹیشن کو روکنے کے لیے آئے ہیں. تو ظلم سے اگر ہم یہاں نہیں بچتے تو یہ بہت بڑا پہاڑ بن کے ہمارے آگے کھڑا ہو جائے, کیونکہ وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں ہوگی آخرت میں. وہاں تو صرف وہاں تو ہمارے پاس اعمال ہوں گے, اور ظالم کے تمام نیک اعمال مظلوم کو دے دی جائیں گے, اور مظلوم کی تمام تر گناہ وہ ظالم پہ ڈال دی جائیں گے, اسے دوزخ رسید. مجھے صاحب بندوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس پر بھی ہم آئیں گے, جیسے کہ بھی آپ نے کچھ بیان کیا, لیکن ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ رہ رہا ہے, اپنے نفس کے ساتھ جو ہم ظلم کرتے ہیں تو انبیاء کو یہ احساس ہو جاتا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کی. ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں؟ ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں, ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیارات میں سے ہے. اپنے نفس کے ساتھ جو ہم ظلم کرتے ہیں اس کی آگہی اگر کسی کو نہ ہو تو دنیا میں بھی خسارہ ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہے. کیونکہ دنیا میں خسارہ اس طرح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو, کیونکہ مظلوم کی آہ, مظلوم کی بد دعا اور مظلوم کی فریاد اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. وہ بادلوں پر جاتی ہے اس کی فریاد, اور اللہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت, اپنی کبریائی, اپنے جبروت کی قسم ہے کہ میں ضرور سنوں گا, چاہے تھوڑی تاخیر ہی کیوں نہ ہو جائے. تو اس دنیا میں بھی اسے عذاب کا مزہ چکھنا ہے, ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہے, اور آخرت میں بھی تباہی و بربادی ہے. تو ہم اپنے نفس کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں, جس میں کسی دوسرے کے حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے, تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور اس سے بچا کیسے جائے؟ مجھا صاحب احساس دلائیں تو کیسے دلائیں, خود اپنے نفس کو احساس کیسے دلائیں؟ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو آخرت کی فکر, اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا ڈر, یہ انسان کو ظلم سے روکتا ہے. دوسرے, ظلم سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو طاقتور ہونا بھی ضروری ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھا کرو. اگر آپ طاقتور ہوں گے تو آپ لوگوں کو روکیں گے آپ کے اوپر ظلم نہ کریں. تو اپنے آپ کو مینٹین کرنا یہ بھی ظلم سے روکنے میں ہی آئے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ساؤنڈ کریں, مضبوط کریں, جس سے کہ لوگ ان کے اوپر ظلم نہ کریں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے حالات پیدا کر دینا کہ بہنیں اپنا حق نہ مانگیں, ان سے برا مان جانا, یہ بھی ظلم ہے. کوئی ملازم آپ نے رکھا اور اس سے اتنا زیادہ کام لیا کہ اسے اتنی پیمنٹ نہیں کی, یہ بھی ظلم ہے.
مزدور کا مزدوری جو ہے وہ پسینہ سوکھنے سے پہلے نہ دینا ظلم ہے، اور کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا. میں تو دیکھتا ہوں معاشرے میں کوئی اگر کسی نے کوئی مکان یا کوئی گاڑی یا کوئی چیز ایسی خرید لی کسی ضرورت مند کی، تو اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، فخر سے کہتا پھرتا ہے کہ میں نے فلاں وہ بڑا ضرورت مند تھا، بڑی سستی دے گیا. ارے یار، اسلام تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کسی مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی گاڑی 2 لاکھ کی ہے اور وہ مجبوری میں بیچ رہا ہے، تو کم سے کم اسے 2 لاکھ تو دے دو. اگر آپ کی نظر میں آپ اسے 1 لاکھ دے رہے، وہ مجبوری میں بیچ رہا بیچارہ، اور اس میں خوش ہوتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ یہ سمجھیں، اسلام کا پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو. اصل میں اس دین جو ہے نا وہ دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. یہاں پر مجاز صاحب شاید حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنے خادم سے کہا گھوڑا خرید کر لاؤ. خادم لے کر آیا اور 500 درہم میں وہ گھوڑا یا 500 دینار میں وہ گھوڑا خرید کر لایا. تو حضرت جریر نے کہا کہ یہ بہت سستا لے آئے ہو. تو خادم نے کہا کہ شاید اس کے مالک کو اس کی اصل قیمت کا پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا جاؤ اسے بلا کر لاؤ. وہ بلا کر لائے اور کہا کہ اگر میں اسے بڑھا دوں تو 500 کا یہ ہے اور میں 50 اور بڑھا دوں، 100 اور بڑھا دوں. بڑھاتے بڑھاتے وہ بہت خوش ہوا. ہر بار وہ بڑھاتے گئے اور وہ خوش ہوتا رہا، یہاں تک کہ 800 دینار یا 800 درہم کر دی اس کی قیمت. تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے دعائیں دی اور کہا کہ آپ چاہتے تو 500 میں بھی اسے رکھ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس کی قیمت نہیں جانتے ہو، مجھے تو پتا ہے. اگر میں اسے سستے داموں خرید لیتا تو یہ تم پر ظلم ہوتا اور خود مجھ پہ بھی ظلم ہوتا. تو یہاں مجاز صاحب صحابہ کی مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے. اللہ کا خوف، آخرت کا مواخذہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پاس، یہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر رہتی تھیں اور اسے ہم نے فراموش کر دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا حق دبایا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اسے اسی دنیا میں بے باک کر دو، کیونکہ قیامت میں نہ درہم ہے، اصل میں یہاں تو آپ معافی مانگ لیں دینار ہے. اور کسی کو معاوضہ زیادہ دے کے آپ نے کسی کا حق مارا، مان لو آپ کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے اس کے بچوں کو حق مار لیا، تو کم سے کم انہیں بڑھا کے یہاں انہیں دے کے کم سے کم اپنا وہاں نامہ اعمال کلیئر کر لیں. یہ بہت آسان ہے کہ لوگوں سے معافی مانگ کے، رو کے، پیر پکڑ کے، پیسے دے کے، معاوضہ دے کے کسی بھی طرح یہاں نمٹ لیں. وہاں کیونکہ کرنسی نیکی ہوں گی اور وہ آپ کی بہت قیمتی ہوں گی اور وہاں کوئی کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوگا. کرنسی کا حدیث بیان کر دیں مجاز صاحب. بالکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. ایک بار صحابہ سے پوچھا تھا کہ تمہاری نظر میں مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. کہ نہ، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بہت ساری نیکی لے کے وہاں پہنچے گا لیکن لوگوں کے ساتھ ظلم کیے ہوں گے، تو اس کی نیکی جو ہیں ان مظلوموں کو دی جائیں گی اور مظلوموں کی نیکی وہ برائیاں جو ہیں، بدیاں، وہ اسے دی جائیں گی، اس پہ لا دی جائیں گے اور اسے دوزخ رسید کر دیا جائے گا. ایک حدیث اور بھی میں سنا دوں ذرا سا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں اور مانتے نہیں. پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر 2 گروہوں میں تم دیکھو جھگڑا ہو رہا ہے تو ان میں صلح کرا دو، اور پھر دیکھو کہ اگر وہ صلح ہونے کے بعد بھی ایک نہیں مانتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ضد میں اڑے رہتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف جنگ کرو، ان سے جہاد کرو. آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ اگر ظالم ندامت میں آ کے مظلوم سے معافی مانگے اور مظلوم اسے معاف نہ کرے تو مظلوم میرے ہاتھ سے آب کوثر نہیں پیے گا. یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں. پھر وہ ظالم ہے. جی، پھر وہ ظالم ہے، پھر تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ حد جاری ہوگی. اب آپ جو ظلم کی بات کر رہی ہیں، میں معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جو کمزور عورتیں ہیں، جو مان لو 15 10 سال ہو گئے شادیوں کو، نہ ان کے ماں باپ انہیں رکھ سکتے ہیں، ان کی ڈھل گئی، بچے ان کے ساتھ انہیں طلاق کی دھمکی دینا، ان کے اوپر ناجائز ظلم کرنا. آپ کو کوئی منصب اللہ نے دے دیا، کوئی کرسی دے دی، آپ کے ماتحت لوگ ہیں، آپ ان سے وہ کام کرا رہے ہیں کہ جو مجبوری میں کریں گے. تو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ بھی ظلم ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو طاقتور بنایا ہے تو آپ سے طاقتور وہ خود بیٹھا ہے، اس کے پاس بھی آپ کو جانا ہے، اسے حساب کتاب دینا ہے. تو ان سب تمام تر چیزوں کا جن کا خیال ہمیں رکھنا ہے کہ یہ ظلم کے زمرے میں آتی ہیں، تو جس کا جو حق ہو وہ دے دینا اپنے آپ کو گناہوں سے. کیونکہ بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں، یہ تمام گناہ ظلم کے دائرے میں آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کو عذاب کی طرف لے جا رہے ہیں. جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے وہ یہی ہے کہ اسے خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں انجانے میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوں اور ان کا حساب کتاب کیا ہو. لوگوں کو دھوکہ دینا، لوگوں سے کم تولنا، لوگوں کو بے انتہا پروفٹ کے ساتھ چیزیں دینا، لوگوں کا جو حق نہ، مان لو کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے، اسے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اور وہ آپریشن تک اسے پہنچا دے صرف اور صرف اپنے پیسے بنانے کے لیے، یہ ظلم ہے. آپ یہ دیکھیں اسے ضرورت ہی نہیں تھی
تو ایکسپلائٹیشن جو ہے نا یہ ہے اصل میں ظلم، اور اسی کے لیے تمام انبیاء ہے. اب جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی محبت کا رویہ کریں، جس سے اور اپنی چیکنگ بھی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی راہ سے ہٹ رہے ہوں. تو اللہ کی شریعت پہ چلنا جو ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کی شریعت پہ نہیں چلتے تب بھی آپ ظالم ہیں. اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ مجھا صاحب حضرت عمر فاروق کی سیرت دیکھیں تو ہاتھ میں درہ رہتا تھا، ہاتھ میں ان کے کوڑا رہتا تھا. بہت جلدی وہ لوگوں کا مواخذہ بھی کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بڑے بڑے صحابہ اکرام، بڑے بڑے جرنیل، سپہ سالار یہ کہتے تھے، صوبوں کے گورنر، کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمر کا، امیر المومنین کا ایک ہاتھ ہمارے جبڑے کے اوپر ہے اور ایک ہاتھ ہمارے جبڑے کے نیچے ہے، ذرا سی چوک ہوئی اور عمر ہمارا جبڑا چیر دیں گے. بے شک. اور رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، انصر اخاک ظالما او مظلوما. تو صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے کریں؟ ظالم کی کیسے؟ تو اس کو ظلم سے روکو. آج کے دور میں ظلم سے روکنا یہ بھی ہماری ذمہ داری. اصل میں سب سے بڑی چیز جو ہے نا ظلم کی، کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا، گھٹانا یا بڑھانا، وہ ظلم ہے. اب اللہ رب العزت کا جو مقام ہے آپ اس کے ساتھ کسی اور کو بٹھا دیں، اسے کم کر دیں مقام کو، تو یہ ظلم ہوا. اسی لیے شرک و ظلم عظیم کہا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، انہیں آپ اتنا بڑھا دیں اللہ کے برابر لے جائیں، یہ بھی ظلم ہے. یا صحابہ کو حضور کے برابر لے جائیں، وہ بھی ظلم ہے. تو جتنے بھی کسی کو حاجت روا سمجھنا، کسی کو یہ سمجھنا کہ ہمارا کام اس آستانے سے ہو جائے گا، اس بزرگ سے ہو جائے گا، یہ سب شرک کے زمرے میں آئیں گے. اور ریاکاری کو بھی اللہ رب العزت نے شرک کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے اور بھی جانیں گے. مجاز صاحب کالز کے درمیان احسن بھائی سے بات کر لیں، بریلی سے فون لائن پر موجود ہے. احسن بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی احسن جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک میاں بیوی 15 سال سے الگ رہتے ہیں تو ان کا نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ایسا ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو لے کے جہنم میں جائے گی، یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. ناصر بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. میرے 2 سوال ہیں جی. جی پہلا سوال تو یہ ہے، ہماری میریا کے دانتوں میں درد رہتا ہے مسوغوں میں. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے، ان کے جسم پہ ہلکی ہلکی دانے اور سیروسی ہے. مولانا صاحب سے کچھ عمل بتائیں اور کچھ دوا بتائیں. ٹھیک. تھوڑا سورائسس بتایا نا ناصر بھائی آپ نے؟ جی. چھوٹے چھوٹے دانے ہیں اور آپ نے کہا سورائسس. ہاں جی. ٹھیک. عرفان بھائی لدھیانہ سے، عرفان بھائی پیلی بھیت سے، اور وقار صاحب لدھیانہ سے. جی وقار بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں، فرمائیے. ہلو جی وقار بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہلو بات جاری رکھیے. وقار صاحب آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے، سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی، ہلکی آ رہی ہے. کوئی بات نہیں، آپ اپنا سوال بیان کیجیے، ہم تک پہنچ رہے ہاں. ہیں. اچھا مجھے جو ہے نا ٹھنڈ کی وجہ سے، ٹھنڈ کے سمپرک میں آنے سے تو ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں اور خارش آنے لگتی ہے ان میں. ٹھیک ہے. اور بھی کوئی سوال؟ شوگر کی پریشانی بھی ہو رہی ہے، ابھی سٹارٹ ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی بڑی ہے. ٹھیک ہے. عرفان بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سوجن آ جاتی ہے. کہاں سوجن آ جاتی ہے عرفان بھائی؟ جی عرفان بھائی کہاں سوجن ہے؟ ہاتھوں پر، پیروں پر؟ میں بتاتا ہوں. سوال پہنچ گیا؟ جی بتا دیجیے، رہنمائی فرما دیجیے. ہاں، انہیں یہ چیز جن کی سوجن آتی ہے کہ 3 انجیر نہارمو کھائیں اور کلونجی، کشتے شیری اور مہندی پتا. کشتے شیری کو کوٹ مٹی بھی کہتے ہیں، برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد کھائیں. یا سلام یا اللہ 300 بار اور 1000 بار یا وہاں پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری پریشانی ان کی دور ہو جائے گی. جی وقار بھائی کا مسئلہ ہے کہ ہاتھوں میں دانے ہیں. ہاں، انہیں چاہیے کہ کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ، مہندی پتا اور کلونجی، تینوں چیزیں برابر مقدار میں پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد لیں. اور 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. کفور اور ناریل کا تیل ملا کے گرم کر کے رکھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے ملیا کریں جسم پہ، اور صبح کو نہا کے سادہ ناریل کا تیل ملیا کریں. انشاءاللہ ان کی شوگر بھی اور خارش بھی دونوں ٹھیک ہوں گی. شوگر کے لیے یہ کریں یہ کہ 100 گرام گیہوں
100 گرام جوں، 100 گرام کھانے کا گوند، 100 گرام کلونجی، یہ 4 گلاس پانی میں اچھی طرح خوب پکا لیں. جب پک کے 3 گلاس رہ جائے تو اسے بوتل میں بھر لیں، اور جو بچا ہوا مال ہے اسے دوبارہ 2 گلاس پانی میں پکائیں. جب پک کے 1.5 گلاس رہ جائے تو اسی بوتل میں ڈال دیں. 1 کپ روز صبح کو نہار منہ پہلے ہفتے لیں اور اگلے ہفتے میں 1 دن چھوڑ کے لیں. انشاءاللہ شوگر نارمل آ جائے گی. صرف مٹھائی اور پھل بند کریں. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار پڑھیں. جی احسن جاننا چاہ رہے ہیں کہ 15 سال سے اگر شوہر اور بیوی دور ہیں ایک دوسرے سے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، نکاح نہیں ٹوٹا جب تک طلاق نہ ہو. انہیں چاہیے کہ اگر ان کا نہیں حساب بن رہا ہے ایک دوسرے سے تو بالکل طلاق لے سکتی ہیں ان کی جو وائف ہے. اور اگر وہ طلاق نہیں دیتے تو وہ خلا لے سکتی ہیں. جو مطلب کسی بھی علماء دین سے مشورہ کریں اس بارے میں فتویٰ لے کے، اور دارالقضاء میں جا کے وہ انشاءاللہ انہیں وہ مل جائے گی خلا. لیکن اگر وہ نہیں رہنا چاہتے ساتھ تب کی بات ہے. اور اگر اس طرح سے رہنا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو نکاح نہیں ٹوٹا جب تک طلاق نہ ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے مجاز صاحب کہ انا کا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جی محبت ختم نہیں ہوتی، دوری نہیں، آ انا کو جاتی تو اصل میں انا ہی کو تو یہاں نکالنا ہے. کیونکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اپنی انا اپنی عقل یہاں نکال دو. نہیں تو اگر اللہ نکالے گا تو اپنی شان کے حساب سے نکالے گا، وہاں بڑا مشکل ہوگا. یہاں تو بہت آسان ہے اپنی عقل کو دبا دینا. جی. جب اللہ آپ کی عقل نکالے گا تو پھر وہ بڑی مشکل وہاں پیش آئے گی. تو ہسبینڈ وائف ہوں، باپ اور بیٹے ہوں، بھائی بھائی ہوں، یا تمام رشتہ دار یا پڑوسی ہوں، اللہ کے واسطے یہیں اپنی عقل نکال کے جائیں. کیونکہ وہاں جب عقل نکالی جائے گی تو بہت پریشانی. اور یہ بھی ایک دوسرے پر ظلم ہے، ظلم کی ایک صورت ہے. عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، یہ کیا کون سی عورت ہے اور یہ کہتے کون تو سی ہیں عورت ہے؟ روایت سے کہ وہ ہے، لیکن وہ دیکھیں نا آپ، تب کی بات ہے کہ جب باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو گناہوں سے نہ روکے. لیکن وہ دیکھیں نا آپ، تب کی بات ہے کہ جب باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو گناہوں سے نہ روکے، اور شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو گناہوں سے نہ روکے، بھائی اپنی بہن کو اور بیٹا اپنی ماں کو. یہ وہ 4 رشتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن اگر وہ مان لو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں رکتی، تو پھر وہ خود ذمہ دار ہے. یہ ذمہ دار نہیں ہے. حضور نے فرمایا نا کہ جو اپنی بیوی کی بے پردگی پہ مطمئن ہو جائے وہ دیوس ہے. تو بات یہ ہے نا کہ اگر آپ روک رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کی بہن بیٹی نہیں روک رہی، تو پھر اللہ کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح روکا. اللہ تک نیتیں پہنچتی ہیں. جی شگفتہ صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ مدھیہ پردیش سے بول رہی ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ لوگوں کی رہنمائی کا بہت شکریہ. اللہ پاک اس کا بہت اجر دے. اللہ پاک. آمین. سوال یہ ہے کہ سلام کا جواب دینے کا سنت طریقہ کیا ہے اور ترک سنت پر کیا وعید ہے؟ ٹھیک، یہ پوچھنا ہے مولانا صاحب سے. مقصود اور شعبان کے بارے میں کچھ روشنی ڈالے مولانا صاحب. ٹھیک ہے، ماہ شعبان کی فضیلت. مقصود بھائی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ مقصود بھائی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے. ایسا لگتا ہے مقصود بھائی سے رابطہ نہیں رہا. شگفتہ صاحبہ نے دریافت کیا ہے کہ سلام کا جو جواب دیا جائے اس کا سنت طریقہ کیا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے بہتر دعا دو اسے. تو اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے، مانے السلام علیکم کہتا ہے، تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے سنت طریقہ سلام. لیکن جو اگلا ان کا سوال ہے کہ ترک سنت پہ، سنتیں بھی کئی طریقے کی ہوتی ہیں. ایک تو ہیں حکم کے درجے میں جو واجبات میں آتے ہیں، ان کے چھوڑنے پہ تو آپ کو گناہ ملے گا. لیکن جو عام سنتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین میں تھی، مستحب جو کہلاتی ہیں، اگر آپ انہیں کرتے ہیں تو بہت ثواب ہے. لیکن اگر نہیں کرتے تو کوئی پکڑ نہیں ہے. جنہیں لیکن حضور کرنے کو کہہ کے گئے اسے کرنا ضروری ہے، جس سے منع کر کے گئے اسے نہ کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ باقی سب چیزیں آپشنل ہیں جو مباح کہلاتی ہیں. وہ دین میں آپ کو چھوٹ ہے. جتنا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل کریں گی، جتنا ان کی سنتوں پہ چلیں گی، آپ کے درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ، اور مرتبے ملیں گے جنت میں. ایک اور سوال تھا ان کا شعبان کے متعلق. فضیلت شعبان کے بارے میں ہلکی سی ایک بات بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزوں کی تعداد اپنی بڑھا دیتے جس سے کہ رمضان میں آسانی ہو جائے. تو آپ حضور سے اگر محبت آپ کو ہے تو شعبان کو آپ حضور کا مہینہ سمجھ کے اسی سے نیکی شروع کر دیں، اتنے رمضان میں داخل ہوں، اور ابھی سے توبہ پچھلے گناہوں کی اور آگے گناہ نہ کرنے کے عزم، اور رمضان میں زیادہ زیادہ عبادات کرنے کی اللہ رب العزت سے
جو ہے وہ ریکویسٹ بھی کریں کہ اللہ قبول بھی کرے، اور آپ اپنے آپ اندر بھی عزم کریں تمام روزے رکھنے کا، کوئی بھی نماز نہ چھوٹے، تمام تراویح جتنی تلاوت آپ کر سکیں، جتنا قرآن کی فہم حاصل کر سکیں اس کا ترجمہ. تمام ناظرین سے میری ریکویسٹ ہے کہ ابھی سے طے کر لیں کہ ہم نے اگر آدھا پارہ پڑھنا ہے روز کا تو آدھے پارے کا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، کوئی کمی ہو تو کسی عالم دین سے. بالکل مجاز صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی قدرت عطا کی تھی، غیر معمولی طاقت توانائی عطا کی تھی. آپ اس میں شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے، لیکن عموماً صحابہ اکرام کو روزے نہ رکھنے کی شروع میں رکھتے تھے، آخر کے دنوں میں منع کر دیا تھا کیونکہ رمضان کے روزے متاثر نہ ہو جائے. تو عبادات کا ضرور اہتمام کریں، لیکن اگر کسی طرح کی ناتوانی ہے تو روزوں سے تھوڑا نہیں پھر وہ تو ہے. اصل میں تو بات یہ ہے نا آخری زمانوں میں، آخری دنوں میں نا شعبان کے، پھر روزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ رمضان آنے والا ہے اور اس کی تیاری. جی مجاز صاحب، شیبہ صاحبہ ہیں ہماچل پردیش سے. بتائیے شیبہ، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میرے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تھا 2-3 سال پہلے، تو جب سے کیا نام ہے میں نے اس کی دوائیاں بہت کری، تب میرے ہاتھوں میں بھی درد بہت رہتا ہے. اب 2-3 مہینے ہو گئے میرے پیٹ سے آم آتی ہے. بہت دوائیاں کر لی، ایلوپیتھک کی بھی کر لی کافی دوائی، مگر ابھی تک وہی آ رہی ہیں. اس سے میری ساری ہڈیوں میں درد رہتا ہے، اوٹی میں ایسی آتی ہے چپکاہٹ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، آپ کی پوری کیفیت پہنچ گئی مجاز صاحب تک. تھوڑا سا انتظار، کولکتہ چل رہے ہیں فاروق بھائی کے پاس. جی فاروق بھائی. فاروق صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہاں جی سن پا رہا. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے. فاروق صاحب سوال بیان کریے. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے کم سے کم 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں. ہاں. مجھے کیا نا سورائسس کی شکایت ہے. سر پہ کیا نا کچھ پیچز سے ہو گئے ہیں. تو اسے میں ڈاکٹر کو دکھایا پر وہ بول رہے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے وہ برابر ہے نہیں، وہ آپ کو مطلب لائف لانگ تک رہے گا یا مطلب آپ کو مینٹین کرنا پڑے گا. تو کچھ ایسی کچھ ہے کیا، کوئی دعا یا کچھ ایسا مسئلہ جس سے میں کر کے؟ فاروق صاحب کاغذ اور قلم آپ اپنے پاس ضرور رکھیے. یہی سوال جو ہے ناصر بھائی کا بھی تھا، انہوں نے بھی سورائسس کے بارے میں دریافت کیا ہے. مجاز صاحب اگر ہم دونوں سوالوں کو ایک ساتھ لے لیں تو زیادہ بہتر ہے. دوا اور دعا دونوں بتا دیجیے. اس کے لیے تسبیح تو ہے، وہ تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ سورائسس آپ کی ختم ہونی شروع ہو جائے گی. ایلوپیتھک میں واقعی اس کا علاج نہیں ہے، لیکن جو علاج میں بتا رہا ہوں آپ انڈا گوشت بند کر دیں اور گرم چیزیں، تیز مسالے وغیرہ، اور یہ دوائی شروع کریں. سر میں بھی اور بدن پہ بھی یہ دوائی لگائیں جو میں لکھوا رہا ہوں آپ کو. ایک تو جیاتیدی تیل آتا ہے، جیاتیدی تیل، ایک کفور، ایک سرسوں کا تیل اور ایک بادام کا تیل. ان چاروں چیزوں کو برابر مقدار میں لے کے اور انہیں گرم کر لیں اور شیشی میں بھر کے رکھ لیں اور روئی سے لگائیں جہاں جہاں آپ کے سورائسس ہے پورے بدن پہ، سر سمیت. اور 1/8 حصہ گلاس سونف کا عرق پیا کریں دن میں 4 بار. 1/4 گلاس سے بھی آدھا سونف کا عرق، ارگ بادیان بھی کہلاتا ہے، کسی اچھی کمپنی کا لے لیں. 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. اور انڈا گوشت بالکل بند رکھیں. ایک کوٹ مٹی آتی ہے جو کستہ شیری کہلاتی ہے، آدھا چمچ کھانے کے بعد پیسی ہوئی کوٹ مٹی دن میں 2 یا 3 بار لیں. انشاءاللہ آپ کی سورائسس کل سے ہی ختم ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. بہن کا مسئلہ آپ نے سنا مجاز صاحب، پیٹ میں انفیکشن ہو گیا تھا، پھر انہوں نے جو ہے وہ آپریشن کرایا، لیکن آنتوں میں ابھی بھی سوجن ہے. آؤں کی کوئی شکایت بتائیے. اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں پسوا لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 2 ٹائم لیں. اور 2 چمچ اسبغول کی بھسی تازی 1 کٹوری دہی میں کھانے سے 15 منٹ پہلے ملا کے اچھی طرح سے وہ کھا لیا کریں. اس کے بعد کھانا کھائیں. 15 دن میں ان کا پیٹ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 بار. 5 نمازوں کی پابندی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بیماری گئی. جی ناصر بھائی کا ایک سوال مسوڑوں کے درد سے متعلق ہے. ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اجوائن پیس کے رکھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے مسوڑوں پہ، دانتوں پہ اپنے اجوائن مل کے سویا کریں، وہ پیسی ہوئی، اور کلی صبح کریں. ایک کام یہ کریں کہ ککر کی چھال لے لیں، بازار میں مل جاتی ہے دیسی دوائی والوں کے ہاں، اور لال رنگ کی پھٹکری آتی ہے. تھوڑی سی ککر کی چھال، تھوڑی سی لال پھٹکری، آدھے گلاس پانی میں اچھی طرح خوب ابال کے اور اس پانی کو چھان کے اس کی کلیاں کرا کریں خوب اچھی طرح منہ میں چلا کے. اور کستے شیری کٹوا کے رکھ لیں پسوا کے. 1 چٹکی کستے شیری دن میں 3 بار، اور 3 کاجو روز. 10 دن تک یہ علاج کر لیں، مسوڑوں کا درد ختم. یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ مسوڑوں کے لیے. جی امروہہ سے عاصم بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟
بھائی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہلو عاصم بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی سن رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی مجھے اپنے بچوں کے بارے میں بچوں کے ناموں کے بارے میں معلوم کرنا تھا مولانا صاحب سے. جی کیا نام ہے بتائیے؟ اشیم نام ہے بیٹے کا, بڑے بیٹے کا میرے. اشیب؟ جی اشیم. اشیم ٹھیک ہے, رابطہ نہ رہا, آپ سے معذرت خواہ ہیں. رابعہ صاحبہ, نازیہ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ بنگلور سے. فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بولتی جائیں بہن. جی میرا سوال یہ ہے, ہم غیر مسلم کے ایریا میں رہتے ہیں بنگلور میں. نماز ہم 8 سال سے تراویح پڑھا رہے ہیں گھر کے اوپر, ہمارے گھر کے اوپر نماز پڑھا رہے ہیں. ایسے میں رمضان کے پورے تراویح پڑھاتے ہیں اور رمضان ہوتے ہی اذان نماز ایک ہی گھر ہے اور 15 لوگ, ہمارے زیادہ سے زیادہ 4 گھر ہے, 4 گھر سے 12 لوگ ہی زیادہ نماز. اس میں تراویح ہم امام بھی رکھتے ہیں, تراویح پڑھاتے ہیں اور نماز بھی پڑھاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ختم ہے, اذان بھی بند ہو جاتے ہیں اور نماز گھر پہ پڑھ لیتے ہیں. کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط؟ جی جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ تراویح تو ہم رمضان میں کرا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر نماز نہیں کرا پاتے, وہ گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو اگر یہ تمام پورے سال کر لیں, کیونکہ تراویح جو ہے وہ میری بہن سنت عبادت ہے اور فرض جو نماز ہے نا 5 وقت کی, وہ فرض ہے. اگر امام صاحب کو آپ تراویح کے لیے نہیں بھی بلاؤ گے تو چلے گا ایک بار کو, لیکن اگر آپ فرض نمازیں جماعت سے کراؤ گے تو آپ کو 26 گنا زیادہ ثواب ملے گا, جو حضور کی حدیث پاک سے ثابت ہے. تو اس لیے آپ اہتمام الٹا کر دیں کہ رمضان شریف میں چاہے تراویح نہ کرائیں, لیکن آپ 5 نمازوں کی پابندی امام صاحب سے کرا لیں اور انہیں کچھ پیمنٹ کر دیں اچھا سا, تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے زیادہ اجر کی بات ہوگی. اور تراویح تو اگر کوئی آپس میں کوئی حافظ ہو تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, اس کے پیچھے بھی آپ لوگ تراویح پڑھ سکتے ہو. امام صاحب کو آپ ہائر کریں اس بات کے لیے کہ وہ 5 وقت آپ کی نماز وہاں اسی چھت پہ کرا دیا کریں, اس کا آپ کو اجر زیادہ ملے گا. جی اس دوران کے کچھ اور کالز آئے مجاز صاحب ہمارے پاس. ظلم سے بچا کیسے جائے؟ جیسے ہم نے ابھی آپ سے دریافت کیا کہ ظلم کو برا بھی جان رہے ہیں, اس کو روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن طاقت نہیں ہے, تو کیا کریں؟ اصل میں بات یہ ہے, طاقتور ہونے کے لیے ضروری ہے, مطلب ظلم سے بچنے کے لیے ایک تو طاقتور ہونا, خود ظلم کرنے سے جو بچنا ہے اس کے لیے اصل میں جہاں طاقت ہوگی نا وہاں ظلم ضرور ہوگا. تو اپنے آپ کو طاقتور کرنا, لوگوں کے برابر کھڑے کرنا, جس سے کہ وہ ہم پہ ظلم نہ کر سکیں. کیونکہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ دوسروں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر ظلم کریں. تو اپنے آپ کو مینٹین کرنا, اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ لوگوں میں آپ کا روب, جو قرآن ہی کہتا ہے نا جیسے بھی تمہارے پاس ہتھیار ہو تم تیار رہو, تم اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہر حال میں اپنی پوزیشن کو بچا کے چلنا ہے. ہم تو غافل ہیں اصل میں, اور ظلم کسی پہ بھی نہیں کرنا اپنے رشتہ داروں کے علاوہ. ہم اگر مان لو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ جو مرضی کر سکتے ہو, اسلام اجازت نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اگر یہاں کوئی غیر مسلموں کے ساتھ ظلم کرے گا تو آخرت میں ان کا وکیل کھڑا ہوں گا. جی یہ بہت ضروری تھا یہ جملہ کہنا. یہ بات بہت اہم ہے جو آپ نے بھی بیان کی. 2 کالرز ہمارے ساتھ اور ہیں. عمر بھائی پہلے گجرات سے آپ سے ہم مخاطب ہیں. عمر بھائی سوال بتائیے. عمر بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم لوگ کچھ جرم کے بارے میں آپ نے بتایا, تو کچھ جرم کرنے والے کچھ تو ڈر کے نہیں بولتے ہوتے کہ یہ جرم کر رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ کچھ جان بوجھ کے اس کو جرم کی طرف دھکیلنا چاہتے ہوتے. تو ایسا ہوتا ہے تو ایسا کیوں کرتے لوگ؟ ایک سوال کے بارے میں تو ابھی رہنمائی مجاز صاحب سے مل گئی, لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کسی کو جان بوجھ کر ظلم کے راستے پہ دھکیلنا, اس پہ بھی ضرور جانیں گے انشاءاللہ. شمیم صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے؟ آپ مولانا کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں. میرا نا درد بہت رہتا ہے, مائیگرین کا بھی درد ہے, سر میں بھی, اور میری پوری ہڈیوں میں درد, دھکا بھی لگتا ہے نا مجھے, بچوں کا بھی تو برداشت نہیں ہوتا ہے. موشن ٹھیک ہے؟ ایک دم ایسی چلتے رہتی ہوں, کچھ بھی کام میں سب بیٹھ کے اٹھ نہیں پاتی ہوں, ایک دم دبلی پتلی, وزن بھی زیادہ نہیں, 40 کلو, میری عمر بھی 40-41 سال ہے.
لیکن میری کمزوری دن پہ دن بڑھتے ہی جاتی ہے. ڈاکٹر لوگ بولتے کچھ نہیں ہے, لیکن دم کمزوری. موشن ٹھیک ہے آپ کا؟ ہڈیوں میں میرے بہت درد رہتا ہے. اور ہماری ساس ہے, ان کو پیشاب کی بہت شکایت ہے, 70 سال عمر ہے, ان کو نا معلوم ہی نہیں پڑتا ایسا پیشاب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بہن, آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ ہاں ان کو ڈائبٹیز ہے, سب دوا ووا سب چالو رہتی, بلڈ پریشر ڈائبٹیز کا سب. آپ سے متعلق تھا ابھی بہت ان کو, مجھے نہیں ہے وہ ڈائبٹیز. آپ کو نہیں, ٹھیک ہے, بس یہ مجاز صاحب جاننا چاہ رہے تھے. جی مجاز صاحب, ان کو یہ مائیگرین کے لیے ایک تو زیتون کا تیل اور ایک کلونجی کا تیل, یہ برابر مقدار میں ملا لیں اور ڈراپر میں ڈال کے ایک بوند ناک میں ڈالیں صبح شام. اس سے تھوڑی مرچیں لگتی ہیں, برداشت کریں. 3 انجیر نہار منہ کھا لیں اور کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. ہڈیوں میں درد کے لیے ان کو یہ چاہیے کہ چھوٹی ہرڑ پسوا کے رکھ لیں. چھوٹی ہرڑ پہلے گھی میں تل لیں, دیسی گھی میں, اور پھر اسے پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ رات کو گرم پانی سے لیا کریں. انشاءاللہ تمام درد ان کے دور ہو جائیں گے. 300 بار یا سلام یا مومن یا اللہ, 300 بار یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ پڑھیں. ان کی سانس کا مسئلہ ہے پیشاب کا, ان کے لیے چاہیے ایک تو شوگر کی جو میں نے سب سے شروع میں دوائی بتائی ہے وہ دوبارہ یوٹیوب پہ دیکھ کے نوٹ کر لیں سب ناظرین. شوگر کے لیے بہترین چیز ہے جو میں نے 4 چیزیں بتائی تھیں, ان کا وہ بنا کے پئیں. اور انار کا چھلکا پسوا لیں. سوکھا ہوا انار کا چھلکا مل جاتا ہے دیسی دوائی والوں کے ہاں. 1 چمچ انار کا چھلکا انہیں صبح شام دیں سادے پانی سے. 5 دانے پستہ کے, سادہ پستہ جو حلوائی اس میں ڈالتے ہیں برفی میں, وہ والا پستہ 5 دانے یا 10 دانے انہیں رات میں سوتے ہوئے دے دیں. انشاءاللہ ان کا پیشاب کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. 1000 بار یا وہاب وہ پڑھیں اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار پڑھیں. ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار پڑھیں. سلیم بھائی مہاراشٹر سے ہیں, عمر بھائی لکھنؤ سے. سلیم بھائی پہلے آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ہمارا ایک پرابلم یہ تھا کہ مشیت کی میں بچے جانی کا آپریشن ہوا ہے اس کے اندر. ہلو جی جی بات جاری رکھیے سلیم بھائی. آپریشن ہوا ہے اور اس کے اندر میں اوری میں بھی پرابلم بتایا تھا, اور اس کا جو بھی کچھ پارٹس نکال کر ابھی اینالیسس کے لیے باہر بھیجے ہیں. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار, ضرور دعا بھی بتائیں گے اور کوئی نسخہ اگر ہوگا تو وہ بھی بتائیں گے. تھوڑا سا انتظار سلیم بھائی. عمر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیٹی لیور ہے, اس کے بارے میں جاننا تھا میں بتاؤں. جی مجاز صاحب, فیٹی لیور کے لیے یہ چاہیے کہ اناردانہ, ادرک اور پودینہ, کھٹا اناردانہ, ادرک اور پودینہ. اناردانہ تھوڑا, ادرک بھی تھوڑا اور پودینہ تھوڑا زیادہ لے لیں اور اس کی چٹنی بنا کے چاٹا کریں. لسوڑے آتے ہیں ایک سوکھی بیج سے ہوتے ہیں, وہ بازار سے لے لیں 10-20 روپے کے, انہیں پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ لسوڑے دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں. 3 منقع دن میں 3 یا 4 بار لیں. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 بار, اور یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ 300 بار پڑھیں. انشاءاللہ لیور بالکل درست ہو جائے گا. کچھ دن لوکی کا رس بھی پی سکتے ہیں کہ کدو کس میں لوکی کو میں چھلکوں کے گھس کے اور اسے کپڑے میں ڈال کے نچوڑ لیں, اتنا ہو جائے کہ 1 کپ بن جائے اس کا پانی, اور وہ صبح کو پی لیا کریں انشاءاللہ ناشتے سے پہلے تھوڑا سا. جی ہمیشہ کے لیے لیور صحیح ہو جائے گا. سلیم بھائی کا مسئلہ جو ان کی اہلیہ سے متعلق ہے, یوٹرس کا آپریشن ہوا ہے. اصل میں سلیم بھائی کو خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو ٹیسٹ کے لیے گیا ہے اس میں کینسر نکل آئے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے جو ایسا ہو, لیکن وہ فوراً علاج شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیماری بڑھے گی نہیں. ایک تو لفظ ہے المحیی, اس کا ورد کریں ان کی وائف, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار. المحیی کھلا پڑیں جتنا مرضی. ایک کوٹ مٹی مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھیں اور اسے آدھا چمچ وہ سفوف, آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے دن میں 3 بار کھانے کے بعد لیں. 3-4 بار گرم پانی میں شہد پئیں. 1 چمچ شہد 1 گلاس گرم پانی میں دن میں 3 یا 4 بار. 5 کاجو روز لیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. اور 7 بادام کھا لیا کریں 15-20 دن. پڑھنے کے لیے, پانی دم کرنے کے لیے یہ کریں کہ 11 بار درود شریف, 1 بار سورہ مریم, اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے پانی دم کر کے انہیں 40 دن تک پلا دیں. بیماری 40 دن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا صاحب, المحی جو آپ نے بتایا اللہ تعالیٰ کا نام, یہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ لا تعداد, جتنا مرضی. ابھی ایک بہت اہم سوال ہے ہمارے بھائی کا, جنہوں نے کہا کہ ظالم کے ظلم کی پردہ پوشی, کیا اسے ظلم کی طرف دھکیلنا ہے؟ بالکل ظلم. اصل میں بات یہ ہے, قرآن یہ کہتا ہے مظلوم کے لیے کسی کو بھی غیبت کی جاتی ہے, مگر مظلوم اپنی ہائے توبہ مچا سکتا ہے, ظالم کی غیبت کر سکتا ہے, عدالت میں اس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے, لوگوں کو بتا سکتا ہے. ایک بار ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے,
کہ میرا پڑوسی مجھے بڑا پریشان کرتا ہے اور میں تھک گیا اس سے اور بار بار وہ منع کرنے کے باوجود نہیں مانتا. تو حضور نے جو اسے تجویز بتائی ہے وہ ان کے مسئلے کا حل ہے کہ اپنا تمام سامان لے کے گھر کے باہر بیٹھ جائے اور آتے جاتے لوگوں کو بتا کہ تو یہاں کیوں بیٹھا ہے. آپ یقین کریں 2 4 10 5 ہی لوگوں نے پوچھا تھا بھائی کیوں بیٹھا, تو یہ ظلم کرتا ہے میرے اوپر. وہ خود آ گیا, ہاتھ پیر جوڑنے لگا کہ بھائی اندر چلا جائے, اب میں کچھ نہیں کروں گا. تو ظالم کے ظلم کو چھپانا, اس کا ساتھ دینا ہے, اور کسی بھی برائی کو ساتھ دینے والا برائی کرنے والے کے برابر جو ہے وہ عذاب بھگتے گا. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اہم موضوع کے ساتھ, پھر آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ آج کے لیے. تو ناظرین یہاں آپ سے رخصت لے رہے ہیں. سلام دیکھتے رہیں. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.